کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا، محرم ابھی شروع نہیں ہوا، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ محتشم حضرات، آپ نے مرزا انجینئر کا کلپ سماعت کیا جو کہہ رہا تھا کہ اہل سنت و جماعت یہ سیاہ لباس کو جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں اور یہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولتے ہیں۔ محتشم حضرات، یہ سنیوں نے جھوٹ نہیں نبی علیہ السلام پر باندھا، بلکہ یہ تمہارے بڑوں نے باندھا ہے، تمہارے بھائیوں کے بڑوں نے باندھا ہے، تمہارے ہم خیال لوگوں نے باندھا ہے۔ اہل سنت و جماعت بالعموم سیاہ لباس کو جائز قرار دیتے ہیں، بالخصوص خاص لوگوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اور خاص دنوں میں اور خاص عقیدے اور نظریے کے ساتھ ہمارے علماء نے منع کیا ہے کالا لباس پہننے کو، ورنہ بالعموم عام طور پر اہل سنت و جماعت تو سیاہ لباس کو، کالے لباس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ سیاہ لباس جہنمیوں کا لباس ہے، فرعون کا لباس ہے، ناپسندیدہ لباس ہے، یہ اہل سنت و جماعت نے نہیں کہا بلکہ اہل تشیع نے کہا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے الفروع من الکافی کی جلد نمبر 6 ہے اور اس کی حدیث نمبر 12422 ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک فرمان کی نسبت کی گئی ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاث الخف والامامۃ والکساء، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیاہ لباس کو ناپسند فرماتے تھے سوائے موزوں کے اور امامے کے اور چادر کے، یعنی اہل تشیع کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیاہ موزہ پہننے کی اجازت دیتے تھے، سیاہ امامہ پہننے کی اجازت دیتے تھے اور سیاہ چادر لینے کی اجازت دیتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام سیاہ لباس کو ناپسند فرماتے تھے۔ محتشم حضرات، یہ اہل تشیع نے اپنی کتاب الفروع من الکافی میں روایت ذکر کی ہے۔ باب ذیوکار، یہ ان کی اصول 4 جو کتابیں ہیں سیاہ کی، جن کو یہ اصول اربع کہتے ہیں، یہ ان میں اس الفروع من الکافی کا شمار ہوتا ہے۔ دوسرا حوالہ العلل الشرائع، یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 346 اور 347 پر روایت ذکر کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک قول ذکر کیا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے لا تلبسوا السواد فانہ لباس فرعون، آپ فرماتے تھے سیاہ لباس، کالا لباس نہ پہنو، یہ فرعون کا لباس ہے۔ محتشم حضرات، یہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں نہیں ذکر کیا گیا، یہ اہل تشیع کی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ محتشم حضرات، یہ اہل سنت و جماعت نے علی المرتضیٰ شیر خدا پر تہمت نہیں لگائی، جھوٹ نہیں باندھا، بلکہ باندھا ہے تو اہل تشیع نے باندھا ہے، تمہارے ہم خیال لوگوں نے باندھا ہے۔ دوسرا، یہ الفروع من الکافی کی جلد نمبر 6 ہے اور اس کے صفحہ نمبر، اس کی حدیث نمبر 12423 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کالے لباس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اعلم انہ لباس اہل النار، میرا علم یہ ہے کہ یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ باب ذیوکار، یہ جہنمیوں کا لباس اہل سنت و جماعت نے نہیں کہا، یہ اہل تشیع نے کہا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کی کتب میں ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اہل تشیع کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ قول انہوں نے ذکر کیا ہے۔ الفروع من الکافی کی جلد نمبر 3 ہے اور حدیث نمبر 5358 ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا کالی ٹوپی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا تصلی فیہا فانہا لباس اہل النار، فرمایا سیاہ ٹوپی میں، کالی ٹوپی میں نماز نہ پڑھو، کیوں؟ فرمایا فانہا لباس اہل النار، فرمایا یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ محتشم حضرات، یہ سیاہ لباس کو، کالے لباس کو اہل سنت و جماعت نے جہنمیوں کا لباس نہیں کہا بلکہ اہل تشیع نے کہا ہے۔ یہ مترجم جو میرے پاس ہے فروع کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210 پر اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے صحیح، کہ یہ روایت صحیح ہے۔ باب ذیوکار، اس کے علاوہ اہل تشیع حضرات کی کتاب من لا یحضرہ الفقی کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 66 ہے اور حدیث نمبر 765 ہے۔
یہ تینوں روایات ان کے شیعہ عالم نے ذکر کی ہیں. پہلے یہی روایت ذکر کی ہے روایت نمبر 765 کہ حضرت امام جعفر صادق سے سیاہ ٹوپی میں کالی ٹوپی میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تھا. آپ نے فرمایا اس کو نہ پہنو، انا لباس اہل النار، فرمایا یہ جہنمیوں کا لباس ہے. اور 766 پر مولا علی کا فرمان ذکر کیا ہے کہا لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون، فرمایا کہ کالا لباس نہ پہنو، یہ فرعون کا لباس ہے. اور 767 پر نبی علیہ السلام کا فرمان ذکر کیا کہ کان رسول اللہ یکرہ السواد الا ثلاثۃ، کہ نبی علیہ السلام کالے لباس کو ناپسند کرتے تھے سوائے 3 چیزوں کے. فرمایا الامامہ والخف والکساء، امامہ شریف، موضع شریف اور چادر شریف. 3 چیزوں کے علاوہ اہل تشیع کے نزدیک سیاہ لباس پہننا ناجائز ہے. اہل سنت و جماعت نے اگر کہیں ذکر کیا ہے تو الزاماً ذکر کیا ہے، بھائی تمہارے نزدیک تو سیاہ لباس فرعون کا لباس ہے، تمہارے نزدیک تو سیاہ لباس جہنمیوں کا لباس ہے، ورنہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک بالعموم سیاہ لباس جائز ہے. ہاں محرم کے دنوں میں خاص لوگوں کے ساتھ مشاہبت کی وجہ سے ہمارے علماء منع کرتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم سے مشاہبت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اور شیعہ علماء نے یہ فتوے دیے ہیں کہ عام دنوں میں تم سیاہ لباس نہیں پہن سکتے، سیاہ لباس پہن کے نماز پڑھو گے تمہاری نماز مکروہ ہوگی. ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم اور حزن کی نیت کر لو گے تو پھر جائز ہو جائے گا.